کیا اللہ تعالیٰ رمضان میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہی دیکھتا ہے؟ بس اس تصور کو ذہن میں رکھو، وہ ہمیشہ سے دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہے گا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا، اس سے کوئی نہیں چھپ سکتا۔ اسی کو قرآن نے کہا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک تمہارا رب دیکھنے والا ہے۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر؟ وہ لوگ جو دنیا کے انسانوں سے چھپ کر کے، دنیا کے انسانوں سے ڈر کر کے، عزت سے ڈر کر کے گناہ نہیں کرتے، قرآن نے ان کو سمجھایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہو، اللہ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ کہاں جا کر گناہ کرو گے؟ کس جگہ جا کر کے گناہ کرو گے؟ کون سی چیز اللہ کی نظر سے اوجھل ہے؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو اس کے حوالے سے فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال من حبۃ او خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ او کما قال۔ اے میرے بیٹے، کیا باپ تھے، اللہ اکبر۔ آج کے باپ کے پاس بیٹے کو نصیحت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ وہ کیا باپ تھے کہ حکمت بھری باتیں اپنے بیٹے کو بتاتے تھے، اور کیسی حکمت بھری بات کہ ان کی حکمت بھری بات کو اللہ نے اپنی کتاب کے اندر جگہ عطا فرمائی۔ فرمایا میرے بیٹے، کہیں بھی کسی بھی جگہ، پہاڑ کی بلندی پر، پہاڑ کی غار میں، کہیں بھی جا کر کے تم اللہ عز و جل کے ارشاد کے خلاف کام کرو یا کچھ بھی کرو، اللہ عز و جل سب تمہارے سامنے پیش کر دے گا، سب سامنے حاضر ہوگا۔ ارے بھائی، اعمال تو چھوڑیے، یہ دل کی جو بات ہے نا، دل کے اندر جو چھپا ہوا ہے جسے کوئی نہیں دیکھتا، قرآن کہتا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اب ذرا سوچو، کیا صرف قرآن شریف پڑھ لینا یا قرآن شریف کو سینے سے لگا لینا یا قرآن شریف کو چوم لینا یا قرآن شریف کو دیکھنا، کیا اسی لیے قرآن نازل ہوا؟ نہیں، قرآن تو اس لیے نازل ہوا کہ اس پر عمل کرو، اور جو اس کتاب پر عمل کرتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ ایک برکت والی کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، اللہ اکبر، اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، اس امید پر کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے۔ اس امت کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ سب سے یہ امت ڈرتی ہے، رب سے نہیں ڈرتی۔ کہاں چھپ سکیں گے ہم؟ گناہ کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ سکتے ہو، رشتہ دار سے چھپ سکتے ہو، دوست سے چھپ سکتے ہو، احباب سے چھپ سکتے ہو، بزرگوں سے چھپ سکتے ہو، سوسائٹی سے چھپ سکتے ہو، اللہ سے کہاں چھپو گے؟ بلکہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جو چیز بھی زمین و آسمان میں ہے کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پولیس کا ڈر دل کے اندر ہے کہ اگر چوری کرتے پولیس نے دیکھ لیا تو اندر ڈال دے گا، انکم ٹیکس کا ڈر ہے کہ اگر اس نے ہمارا سارا معاملہ اس کے سامنے آ گیا تو پرابلم ہو جائے گا،
یہ ڈر ہے نا سب چیزوں کا، اس ڈر کی وجہ سے آدمی تقریباً جرائم سے اپنے آپ کو روکتا ہے کہ یہ پکڑ لیں گے تو مجھے سخت ترین سزا دیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی کی پکڑ بھی اللہ کی پکڑ سے بڑی ہے؟ ہے کسی کی پکڑ اللہ کی پکڑ سے بڑی؟ یہاں کا پکڑا ہوا شخص، انسانوں کا پکڑا ہوا شخص کوئی بھی چھڑا سکتا ہے، لیکن اللہ اگر کسی کی پکڑ کر لے تو کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ قرآن کہتا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ترین ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں بھی ہم رہیں، کسی بھی جگہ پہ رہیں، کسی بھی تنہائی میں رہیں، کسی بھی مجمع میں رہیں، کسی بھی غار میں رہیں، کسی بھی ہل اسٹیشن پر رہیں، کسی بھی ملک میں رہیں، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس سے اللہ بے خبر نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ خبیر ہے، جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ مسلمانوں، حیرت کی بات ہے، زندگی خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت خدا دیتا ہے، سننے کی قوت خدا دے رہا ہے، بولنے کی طاقت خدا دے رہا ہے، چلنے کی طاقت خدا دے رہا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ جو اتنا سب کچھ دے رہا ہے اسی کے سامنے انسان گناہ کرتا ہے، اسی کے سامنے۔ اس کو قرآن نے مینشن کیا، بلیل انسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان اسی کے سامنے گناہ کرتا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے اور بندہ گناہ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس سے تو چھپ نہیں سکتے۔ ہم کہیں بھی رہیں، قرآن کہتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے۔ کہیں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت یاد رکھنا، کہیں بھی رہ یہ تصور کرنا تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کل سی سی ٹی وی لگے رہتے ہیں دکانوں کے اندر، تو لکھا ہوتا ہے یو آر انڈر واچنگ آف سی سی ٹی وی، کے سی سی ٹی وی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس تصور سے انسان گناہ نہیں کرتا، جرم نہیں کرتا۔ میں حیران ہوں، قرآن کہہ رہا ہے تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی انسان گناہ کر رہا ہے، کھلے عام نافرمانی کر رہا ہے۔ جن جن گناہوں سے اس نے روکا، آج کا مسلمان کھلے عام وہ گناہ کر رہا ہے، مرد ہو یا عورت، کوئی جھجک نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اتنی بے باکی، اتنی بے خوفی۔ لیکن اگر کوئی نوجوان ایسا بھی ہے جس کو گناہ کا چانس ملا، کر سکتا ہے وہ گناہ، لیکن نہیں کیا، بچ گیا، ڈر گیا، کیا اس کو کوئی معمولی ثواب ملے گا؟ نہیں۔ قربان جائیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا، اس کو تو سب مانتے ہیں کہ یہ حضور کی حدیث ہے، اور دنیا کے بارے میں نہیں، مرنے کے بعد آخرت کے بارے میں حضور کی یہ حدیث ہے، اور یہ خبر قرآن نے نہیں دی، حضور نے دی، اور حضور نے فرمایا اس پر سب کا یقین، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ کل بروز قیامت عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔
ان میں سے ایک خوش نصیب کون ہوگا؟ وہ خوش نصیب جس کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس شخص نے کہا انی اخاف اللہ، میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ گناہ سے رک گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت میں اللہ عز و جل اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور قیامت میں عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ کیا ملا گناہ کر کے؟ گناہ کرو گے بیماری آئے گی، گناہ کرو گے روزی میں تنگی آئے گی، گناہ کرو گے مصیبتیں آئیں گی، گناہ کرو گے پریشانی آئیں گی، گناہ کرو گے دل بے چین ہوگا، گناہ کرو گے سکون ختم ہو جائے گا، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی گناہ کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر گناہ سے بچ گئے تو اس کریم نے وعدہ فرمایا ہے، اور کیا خوب وعدہ، یہ کسی بلڈر کا وعدہ نہیں ہے یا کسی بزنس مین کا وعدہ نہیں ہے جو آج وعدہ کی اور کل مکر گئے، یہ میرے کریم کا وعدہ ہے جو خود اپنی شان بیان کرتا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ وہ کریم فرماتا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچے، رک گئے، پرہیز کیا تم نے بڑے گناہوں سے، ہم چھوٹے گناہوں کو مٹا دیں گے اور عزت والے گھر میں تمہیں داخل کر دیں گے، اور وہ عزت والا گھر کون سا ہے؟ وہ جنت ہے۔